أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائی 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، خواہ وہ نفلی صدقہ ہو یا واجب صدقہ ہو، اور اس میں ایصال ثواب بھی آ جاتا ہے جو خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک دانہ ہے اور اس سے آگے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہے۔ یعنی ہم گندم لگاتے ہیں اور اس میں ایک دانہ بیج لگاتے ہیں تو اس میں سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور 7 بالیوں کے اوپر ایک ایک سٹہ ہے، ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہے۔ تو اب ایک کے بدلے اللہ نے 700 گنا زیادہ عطا فرما دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے میں چاہتا ہوں زیادہ بھی کر دیتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف 100 ہی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کے لیے چاہتے ہیں زیادہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر یہاں دانے کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔ یعنی اب کوئی بھی کام ہے وہ ہوتا تو اللہ کے حکم سے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو 7 بالیاں اور ان کے اوپر ایک ایک سٹہ اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہے، تو ان سب کی نسبت اس ایک دانے کی طرف کی گئی ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر اس دانے کے بھی بہت کچھ کرنے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 7 سٹوں کی اور 7 بالیوں کی نسبت جو ہے وہ ایک دانے کی طرف کی گئی۔ تو بتانا اس سے یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ خود بھی بندے کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ خود انسان کو مشقت جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح ہم دنیا داری کے لحاظ سے دیکھیں تو گندم میں، مونجی میں یا دیگر ہم بھی کھیتی میں جو بھی لگاتے ہیں تو وہ چیز کم لگاتے ہیں، لیکن جب وہ اترتی ہے تو زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے اعمال جو ہے ان کا دار و مدار ہے کہ ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں آ کر ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت سے 10 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو 700 گنا زیادہ بھی، اور کئی تو ایسے ہیں اللہ کے پیارے کہ ان کو بغیر حساب کے رب اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب سرکار نے صحابہ اکرام کو حکم ارشاد فرمایا کہ جنگ کا موقع ہے، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرو، تو صحابی رسول حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ بما جنگی ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، بیٹھ گئے۔ پھر سرکار نے صحابہ اکرام کو تلقین کی، پھر آپ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 200 اونٹ اب اور میں دوں گا۔ اب 100 پہلے 200 بعد میں، یہ 300 ہو گیا۔ اب پھر سرکار نے جب صحابہ اکرام کو تلقین کرنا شروع کی تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، پھر عرض کی یا رسول اللہ 300 اونٹ، اب 100 پہلے 200 بعد میں 300 وہ ہو گیا، اب 300 اور، یعنی 600 اونٹ کا آپ نے اپنے ذمے لیا کہ میں بما جنگی ساز و سامان آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو جب آپ اپنا مال سرکار کی بارگاہ میں لے کر آئے تو وہاں پر تو کھڑے ہو کر 600 اونٹ کی آپ نے آواز دی تھی، لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں اپنا مال لے کے آ رہے تو 1000 اونٹ جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں لے کر آئے، جس پر سامان کا، کھانے کا، پینے کا، جنگی، یعنی لدے ہوئے 1000 اونٹ سرکار کی بارگاہ میں، اور اس کے علاوہ درم و دینار بھی سرکار کی بارگاہ میں آپ نے لا کر دیے۔ تو سرکار نے وہ درم و دینار اپنی جولی میں ڈالے، تو ایسے آپ فرما رہے تھے، اور ساتھ فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے میرا رب اپنی رحمت سے اس کو جنت عطا فرما دے۔
جو بھی کرنے سے مراد یہ نہیں کہ کسی گناہ کی طرف جائے، نہیں، بلکہ اس سے مراد علماء فرماتے ہیں یہ تھا کہ اگر حضرت عثمان غنی کوئی نفلی عمل نہ بھی کرے پھر بھی اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو صحابہ اکرام کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال ہوتے تو برابر ہیں مگر ان میں ثواب کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ ایک بندے کا اخلاص ہوتا ہے، ایک بندے کا حسن نیت ہوتی ہے۔ اب نماز ہم سب نے اکٹھے پڑھی ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے ثواب زیادہ عطا فرما دے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اخلاص اور نیت دیکھتا ہے۔ جس کی نیت ہو اللہ کو راضی کرنے کی تو اس کو تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب، اور جس کی نیت ہو لوگوں کو دکھانے کی کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ بڑا نمازی ہے، تو اس کو اس کی نیت کے مطابق جو ہے ثواب ہوتا ہے۔ تو اس لیے مقبول بارگاہ تھوڑا عمل کرنے سے بھی زیادہ ثواب پاتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی ایک سا، یہ ایک پیمانہ ہوتا تھا اس وقت، جیسے اب ہمارے زمانے میں ہے کلو، 1.5 کلو، 2 کلو، آدھا کلو، تو اس وقت بھی کچھ چیز ماپنے کے لیے گندم منجی یا دیگر چیزیں، وہ ایک پیمانہ ہوتا تھا، اس کو سا بولتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی ایک سا جو خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اور میرے صحابی کے علاوہ یعنی جو بعد میں آنے والے ہیں وہ ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو میرے صحابی کے ایک سا خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایک طرف صحابی رسول گندم کا ایک سا جس میں 4 یا 5 کلو گندم آ جاتی ہوگی، تو دوسری طرف ہم میں سے کوئی ایک پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو ہم ان کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور خاص ان پر صحابہ اکرام کا اللہ کا فضل تھا کہ وہ اللہ کے پیارے محبوب کی زیارت کرنے والے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی نیت جو ہے وہ خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا تھی۔ تو اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کے صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائے۔